محترم بزرگوں، دوستوں اور ہمارے عزیز ساتھیوں، اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں اللہ تعالیٰ کے راستے کی ایک خاص عظمت ہے، اہمیت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے اس بندیوں کو جو کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے یا پھر اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ کے دین کو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے کو جو گلی گلی لے کر پھرتا ہے اور ان اعمال کی تجارت کرتا ہے اور اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑ کر اللہ سے اس کا رشتہ کرتا ہے اور اللہ کے باغی کو اللہ کا ولی بناتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک طریقہ لوگوں کی زندگی میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، تو ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں۔ یہ منتخب حدیث میں ہے کہ ایک راوی بیان فرماتے ہیں کہ تفاوی قبیلہ کا ایک شخص جو تجارت کے غرض سے مدینہ منورہ آیا، مدینہ منورہ میں آ کر وہ اس شوق سے بھر گیا کہ جب مدینہ منورہ آیا ہے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر صاحب سلامت کر لیا جائے اور ان سے مل لیا جائے۔ اس شوق اور ذوق کے ساتھ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے وہ شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ وہ شخص، راوی کہتے ہیں کہ اس شخص نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سامنے دیکھو ایک گھر ہے، اس میں ایک اللہ کی بندی رہتی تھی۔ اس عورت کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تفاوی شخص کو بتایا، جس سے راوی بیان کرتے ہیں کہ وہ عورت ایک بار مسلمان کے قافلہ کے ساتھ اللہ کے راستے میں گئی۔ جس وقت وہ اللہ کے راستے میں گئی، اس وقت اس کے پاس لگ بھگ 12 بکریاں تھیں جو اس کے گھر پر تھی، اور اون بننے والا کانٹا بھی موجود تھا۔ یہ سب کچھ چھوڑ کر وہ اللہ کے راستے میں گئی۔ اللہ کے راستے میں، اللہ تعالیٰ کے راستے میں سے لوٹ کر جب وہ آئی تو وہ کیا دیکھتی ہے کہ ایک بکری اس کی گم ہے اور اون بننے والا کانٹا بھی نہیں ہے۔ وہ شخص وہ عورت، وہ خاتون اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتی ہے اور کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ، جو تیرے راستے میں نکلا تو اس کے سامان کی حفاظت کی ذمہ داری لیتا ہے، پھر آخر کیا ہوا؟ وہ کون سی بات ہو گئی کہ میں تو تیرے راستے میں گئی اور میرے سامان گم ہو گئے اور میری بکری گم ہو گئی۔ وہ راوی فرماتے ہیں کہ تفاوی شخص نے یہ بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس عورت نے اس طرح سے اللہ تعالیٰ سے التجا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے خزانہ غیب سے اس کی کھوئی ہوئی ایک بکری اور اس کے جیسی ایک اور بکری اور اس کا کھویا ہوا کانٹا اور ایک کانٹا اپنے خزانہ غیب سے اسے عطا فرما دیا۔ پھر تفاوی شخص کہتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چلو تم کو میں اس کے گھر پر لے جاتا ہوں اور اس بات کی تصدیق کراتا ہوں کہ ایسا ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے۔ اس تفاوی شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب ہم کو اس کے گھر پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ نے جو کہہ دیا اس سے بڑی تصدیق زمانے میں ہو ہی نہیں سکتی ہے کہ آپ نے جو کچھ کہا وہ سچ کہا اور آپ سچ ہی کہتے ہیں اور آپ صادق بھی ہیں۔ تو اس روایت سے، اس واقعہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے راوی کو، یہ تفاوی شخص کو، اللہ کے راستے کی فضیلت بتانے کے لیے اس عورت کے متعلق جو بھی کچھ گزرا تھا وہ بتایا گیا کہ کس طرح سے اللہ کے راستے میں جانے پر جب اس کے سامان گم ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو خزانہ غیب سے عطا فرما دیا۔
ہم بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر کچھ بتائی ہوئی چیزیں وہ قیامت کی صبح تک آپ کی امتی پر لاگو ہوتی ہے، اور آپ کی امتی جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اگر وہ مان لیا تو قیامت کی صبح تک امت کو اس کا فائدہ ہوگا، اور جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمارے نبی نے ہمیں منع فرما دیا تو وہ قیامت کی صبح تک اگر اس کو میں نے کر لیا، نہیں مانا، تو میرا نقصان ہو جائے گا۔ تو اس طریقے سے اللہ کے راستے میں نکل کر اس عورت کو جو مدینے کی رہنے والی تھی، سامان گم ہو جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے خزانہ غیب سے عطا فرما دیا۔ افسوس ہے ہم کو ہماری اپنی ذات پر کہ جب ہمیں اللہ کے راستے میں نکلنے کو کہا جاتا ہے تو کبھی گھر کی طرف دیکھتے ہیں کہ ہماری بیوی کا کیا ہوگا، ہمارے بچوں کا کیا ہوگا، ہماری نوکری کا کیا ہوگا، ہماری تجارت کا کیا ہوگا۔ اس فکر کی وجہ سے بالکل ہم اللہ کے راستے میں نہیں نکلتے ہیں۔ ہمارے بڑے فرماتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں نکلو، ساری زندگی تو گھر پر ہی گزار دیا، اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کچھ تو وقت اللہ کے راستے میں دو۔ کہ صحابہ کرام بہت دن اللہ کے راستے میں ہوا کرتے تھے، کوئی صحابہ 4 مہینہ، کوئی 8 مہینہ، کوئی سال بھر، کوئی بالکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پہ نکلے تو پھر لوٹے نہیں۔ اگرچہ ہم نے اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم ایسا کر سکتے ہیں، اتنا تو کر سکتے ہیں کہ کچھ وقت اللہ کے راستے میں لگایا جائے، لہذا اس بات کا عزم لے کر اٹھے کہ انشاءاللہ تعالی اللہ کے راستے میں ہم نکلیں گے، اور اللہ تعالیٰ سے اس انعامات کی امید رکھتے ہوئے اور اس کے فضائل کو سمجھتے ہوئے، اس کے عظمت کو جانتے ہوئے اپنا جان، اپنا مال اور اپنا وقت اللہ کے راستے میں لگائیں گے۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ خسارے کا نہیں، زبردست منافع کا سودا ہے۔ خود اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ تم اللہ کے راستے میں نکلو، خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہیں اللہ کے راستے میں نکلنے کو کہا جا رہا ہے، بات کیا ہے کہ تم نہیں نکلنا چاہتے؟ تو خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلو، تو ہم لوگ اللہ کی تعالیٰ کے راستے میں نکلنے کے عزم لے لیتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہم ضرور اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلیں گے۔ کب؟ ایک وقت مقرر کر کے، لیکن اس وقت مقرر پر ہم حیات سے رہیں گے کہ نہیں اس کا پتہ تو نہیں ہے، لیکن عزم کے ساتھ کہ اللہ نے ہمیں حیات سے رکھا تو انشاءاللہ تعالیٰ جلد از جلد اللہ کے راستے میں نکلیں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔